کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے، پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ آج بہت ہی اچھا ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے عنقریب ماہ رمضان آنے والا ہے، اور اللہ پاک ہمیں اس ماہ غفران سے، اس ماہ مہمان سے ہم سب کو ملائے، آمین آمین آمین۔ منقول ہے کہ جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی تھی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہٰذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزے رکھے گا تو میں روزے رکھوں گا، اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز میں ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، خبردار تم میں سے کوئی بھی اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان مبارک کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے، رب کریم کی اس عظیم نعمت پر اظہار شکر اور اس ماہ بخشش کے مہینے میں اور اس ماہ کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہت پیارا کلام لکھا ہے۔ آئیے اس کے چند اشعار ہم سنتے ہیں، اور ہم الحمدللہ عز و جل عرصہ دراز سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ معمول ہم مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ الحمدللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، چاند مبارک کو بھی دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اور پھر اس موقع پر جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اشعار لکھے ہیں، آئیے تھوڑا ہم وہ بھی سن لیتے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضاں تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے،
بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے۔ بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے داخلہ آسان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہاں پر یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ رمضان کی اہمیت، امپورٹنس اور اس کی فضیلت سے بخوبی واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے عقیدت و محبت کرتے تھے۔ اس لیے جیسے ہی مبارک مہینہ آتا تو نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے عبادت کرنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ آمد رمضان کے پر نور موقع پر چراغاں کے ذریعے مساجد کو روشن کرنا بھی آپ کے مبارک معمولات میں شامل تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا آپ نے رمضان المبارک میں مساجد کو قرآن سے منور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہمارے جو اکابر کے معاملات تھے ان کو یاد رکھا، اور شیخ طریقت نے بھی ہمیں ترغیب دلائی ہے، فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو اور جو مساجد ہیں ان کو بھی عبادات کے ساتھ ساتھ لائٹوں کے ساتھ بھی اس کو جگمگایا جائے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ آئیے ہم سب بھی مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس رمضان کو ہم بھرپور انداز میں انشاءاللہ عز و جل گزاریں گے، عبادت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، نوافل کی کثرت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے اور مساجد کو بھی آباد کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مسجد میں جو دعوت اسلامی کے تحت جو 1 ماہ کے اعتکاف ہو رہے ہیں، ممکن ہوا تو اس کی بھی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اعتکاف بھی کریں گے، پورا مہینہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ مسجد میں گزاریں گے۔ نہیں تو کم از کم آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کی نیت کر لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ غفران سے، ماہ مہمان سے ہم سب کو ملائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنت آداب سیکھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، اس کی عزت، آبرو، سب کچھ اس کا میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک اہم بات ہے، بعض لوگ سلام کے ساتھ ساتھ آگے لفظ لگاتے ہیں جنت المقام، دوزخ الحرام، بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں
کہ آپ کے بچے ہمارے غلام، ہم آپ کے مہمان، کسی بھی طرح کے معاذ اللہ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ کی ہم زیادتی نہیں کر سکتے۔ بس جو سلام ہمیں بتایا گیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے یہی سلام کرنا ہے اور ہم نے اسی طرح جواب دینا ہے، اس کے آگے کوئی الفاظ کی زیادتی ہم نے نہیں کرنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلام تو کرتے رہتے ہیں اور آج ہم نے صحیح انداز بھی اس کا سیکھ لیا۔ ساتھ ساتھ بعض دفعہ لوگوں میں ہوتا ہے کہ جہاں آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، کمپنی میں ہوتے ہیں، اپنے ادارے میں ہوتے ہیں یا گھر میں ہی ہوتے ہیں، بار بار گھر کے دوسرے کمرے میں آنا جانا پڑتا ہے، کہتے ہیں کتنی مرتبہ سلام کریں؟ تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جتنی مرتبہ سلام کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی باتیں سیکھیں اور یہ ہمیں کون سی بات سنانا چاہیں گے۔ اسلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی اور کون بتائیں گے؟ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ورحمۃ اللہ ملانے پر 10 نیکیاں اور ملتی ہیں، اور وبرکاتہ ملائیں تو 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن کو ثواب کمانے کا حریص ہونا چاہیے، ثواب حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مکمل سلام کریں اور مکمل جواب دیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اشارے سیکھیں۔ جی مبلغ دعوت اسلامی سہیل اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ بتائیے آج ہمیں آپ کون کون سے اشارے سکھائیں گے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم اشارے سیکھیں گے۔ روزے کا اشارہ، روزے کا اشارہ۔ رمضان شریف قریب ہے، اور اس کے بعد سیکھیں گے چاند کا اشارہ، چاند کا اشارہ۔ اس کے بعد سیکھیں گے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اشارہ، اور اس کے بعد کھجور کا اشارہ سیکھیں گے، کھجور کا اشارہ۔ سبحان اللہ، شریف میں سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی ہمیں آپ بتانا شروع کیجیے۔ سب سے پہلے رمضان شریف کا اشارہ ہم 2 انگلیوں سے روزہ روزہ رمضان، ایک یہ بھی اشارہ اور دوسرا اشارہ بھی یہ بھی چلتا ہے رمضان، روزہ یعنی کہ منہ بند، روزہ اور روزہ۔ چاند کا اشارہ ہم سی بنائیں گے اور اس کو تھوڑا سا آسمان کی طرف، سی بالکل گول سا، چاند چاند۔ اور کھجور کا اشارہ شہادت کی انگلی، اس کو نیچے والے ہونٹ سے نیچے رکھیں گے یوں، کھجور۔ رمضان شریف میں کھجور زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ امیر سنت میں توجہ دلائی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت کا اشارہ کریں گے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے وبرکاتہ، برکتیں۔ وبرکاتہ۔ پھر کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ ہمارے سہیل بھائی نے ہمیں یہاں پر اشارے سکھائے، تو یقیناً آپ نے بھی سیکھے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف کہ ہمیں یہ کون کون کر کے بتائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ روزے کا اشارہ بتا دیں کیا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، روزے کا بھی اشارہ ہو گیا ہے۔ جی آپ بتائیے پیچھے کون سا اشارہ کر رہے ہیں؟ پیچھے وہ کھجور کر رہے ہیں ان کو، جی ماشاء اللہ کھجور کا اشارہ۔ کھجور کا اشارہ بھی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ نے بھی یہ اشارے سیکھے ہوں گے، اور اگر آپ نے اشارے سیکھ لیے، آپ بھی گھر میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے بتا دیں کہ اشاروں کے ساتھ سلام کس طرح سے کرنا ہے، کھجور کا اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیگر اشارے سیکھے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کر کے آپ دکھا دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے، نیک کام کرنے اور رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔